کپڑے یا بدن پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں تو کیا ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے گا؟ نہانا ضروری ہے؟ دیکھیں، بعض مرتبہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑوں پر آ جاتا ہے، یا وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور بیڈ شیٹ بھیگ جاتی ہے، یا ہمارے باڈی کے اوپر اگر پیشاب وغیرہ آ جائیں یا خود کے قطرے ہیں وہ نکل آئیں، تو اس سے ہمارے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کس کنڈیشن میں ہوگا، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور کتنے پیشاب کے قطرے لگنے سے ہمارے اوپر غسل فرض ہوگا۔ دیکھیے، جو غسل فرض جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل ہم پہ فرض ہوتا ہے۔ اگر ہم نجس ہیں تو ہمارے اوپر غسل فرض ہوگا، اگر ہسبینڈ وائف کا ملاپ ہوا ہے اس کے بعد دونوں کے اوپر غسل فرض ہوگا، اگر عورت حیض نفاس سے فارغ ہوئی ہے اس کے اوپر غسل فرض ہوگا، جس کا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے مادہ منویہ خارج ہو جائے، مرد ہو یا عورت، اس کنڈیشن میں اس کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ اگر کسی کے پیشاب کے قطرے آ گئے، بعض مرتبہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نوجوان طبقے کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، جیسے پیشاب کر کے کھڑے ہوئے تو انہیں لگا کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، تو دو وجہوں سے ہوتے ہیں، ایک تو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا پیشاب کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ استنجا کر رہے ہیں نا تو اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ پنجوں کے بل بیٹھیں اور اچھے سے بیٹھ کر پیشاب کریں، کچھ دیر ٹھہریں، ٹائم لگائیں، جب آپ اچھے سے پیشاب کر لیں اس کے بعد پھر آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو یہ آپ کے مائنڈ کا وہم مانا جائے گا، جبکہ آپ کا مثانہ مضبوط ہو۔ مثانہ کمزور ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو دوا کرانی چاہیے اچھے حکیم سے، لیکن بعض نوجوان کو وہم ہوتا ہے پیشاب کے قطرے آ گئے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی کا چھیٹا لے کر اپنے رومالی کے اوپر مار لیں، پانی کا چھیٹا مار لیں۔ تو اگر اب ان کے دماغ میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید پیشاب کے قطرے آ گئے، تو ان کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ بھائی پیشاب کے قطرے نہیں بلکہ یہ پانی ہوگا، کیونکہ پانی کا چھیٹا ہم نے مارا تھا، اسی کا گیلا پن ہوگا، تو یہ فطور ان کے دماغ سے دور ہو جائے گا۔ بہرحال اگر بچہ پیشاب کر دے، کپڑوں کے اوپر آ جائے اور بدن کے اوپر بھی آ جائے، تو اس کنڈیشن میں دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، یا تو ان کپڑوں کو چینج کر لیں اور باڈی کے جس حصے پر پیشاب آیا ہے اس کو دھو لیں، یا بھیگا ہوا ہاتھ اچھے سے کئی مرتبہ پھیریں تاکہ پانی کے ذریعے سے پیشاب باڈی سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر آپ کپڑے چینج نہیں کر رہے ہیں تو آپ کپڑے کو بھی باڈی پر پہنے دھو سکتے ہیں۔ آپ نے پیشاب کہیں پر آیا، آپ نے اس کو پکڑا، پانی ڈالا، اس کو نچوڑ لیا، تو وہ آپ پاک ہو گئے۔ اس کنڈیشن میں آپ کی باڈی پر یا کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، یعنی آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، پیشاب لگا ہوا ہے، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیا ہوگا کہ وہ جو ظاہری اعتبار سے جو پیشاب والی نجاست آپ کی باڈی پر آئی ہے یا کپڑوں پر آئی ہے یا بیڈ شیٹ پر آئی ہے، آپ اس کو دھو دیں، وہ نجاست ختم، آپ وہیں کے وہیں رہیں گے، آپ کے اوپر اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمیں تھوڑی سی بھی نجاست نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر پیشاب کا خطرہ وغیرہ ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ بھیگا ہوا پانی کا ہاتھ بھی اگر مار لیں گے نا، اور ویسے نہیں نچوڑ کے دھو پا رہے ہیں، اگر ایسے بھی باڈی کے اوپر آپ نے، چونکہ باڈی کے اندر پیشاب جذب نہیں ہوتا ہے، کپڑوں میں جذب ہو جاتا ہے، تو کپڑے کو آپ کو دھو کے نچوڑنا پڑے گا جہاں پر آیا ہے، اور باڈی کے اوپر بھیگا ہوا پانی کا ہاتھ بھی پھیر لیں گے نا تو کام ہو جائے گا، آپ پاک رہیں گے، اس سے آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ جن کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔